Hello there. I'm Ikra Khalid Abbasi and you're watching SEO Podcast. SEO Podcast پر آج سے ہم نے لیگل سیریز کی شروعات کی ہے جس میں ہم جتنے بھی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں لیگل میٹرز ہیں انہیں ڈسکس کریں گے. اور آج کی پرٹیکولر جو خاص پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے لیے رکھی گئی ہے فیملی ڈسپیوٹس پر بات کرنے کے لیے. اس پرٹیکولر ٹاپک پر آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خالد اسماعیل عباسی ایڈوکیٹ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو بابا ٹو اسٹارٹ ود آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے سوشل کانٹریکٹ کی کیا ایسنس ہے, ایک تو لیگل اسپیکٹ سے بھی اور ریلیجس اسپیکٹ سے بھی. دیکھیں شادی کے معاملے میں تو نکاح کو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے اور اس میں گواہ موجود ہوتے ہیں اور میاں بیوی جو ہے ان کے دستخط ہوتے ہیں اور شادی کے گواہ ہوتے ہیں اور نکاح کے گواہ ہوتے ہیں اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ جی ان کے رائٹس کیا کیا ہوں گے. اور اس میں بڑا ایک وائٹل حصہ ہے جس کو حق مہر بولتے ہیں. حق مہر جو ہے وہ معجل ہوتا ہے اور غیر معجل, یعنی اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی پرومپٹ ڈاور اور ڈیفرڈ ڈاور. پرومپٹ ڈاور جو ہے وہ اسی وقت پے کر دیا جاتا ہے. ڈیفرڈ جو ہے وہ کسی صورت میں بعد میں ڈیورس کی شکل میں یا عورت کے بیوہ ہونے کی شکل میں یا جب وہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ ڈیفرڈ ڈاور جو ہے وہ یہ شروع میں اس میں لکھ دیا جاتا ہے. بعض اوقات لکھتے ہیں بعض اوقات نہیں لکھتے ہیں. لیکن سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, تو اس میں لائک کیا حق مہر کس صورت میں آپ کو دیا جاتا ہے؟ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, پیسے کی شکل میں ہو سکتا ہے, جائیداد کی شکل میں ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات پیسے کی شکل میں ہوتا ہے تو پیسہ جو ہے وہ زیور کی شکل میں ہو سکتا ہے کہ اتنا زیور ڈالا اس کو حق مہر ٹریٹ کیا جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حق مہر رقم کی شکل میں دیا جاتا ہے اور زیور جو ہے اس کو گفٹ میں لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ مکان جائیداد کا کوئی حصہ, کوئی بھینس, کوئی اور چیز, کوئی جانور جو ہیں گاؤں دیہاتوں میں بکری ہو گئی, بھینس ہو گئی, اور اس طرح جو ہے نا یہ بھی حق مہر یہ بھی جو ہے وہ حق مہر میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پھر تحفے میں بھی دیا جا سکتا ہے. صحیح ہو گیا. تو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جائے کہ تحفہ اور حق مہر جو ہے وہ قابل واپسی نہیں ہے. کسی صورت میں ہے ایک جگہ پر جہاں عورت جو ہے خود خلا لیتی ہے تو اس میں قانون کہتا ہے جی کہ آپ کو آدھا واپس کرنا پڑے گا یا اتنے پرسنٹیج آپ کو کرنی پڑے گی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو گفٹ جو ہوتے ہیں یہ عورت کے ہوتے ہیں, بس وہ اسی کے رہتے ہیں. یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب چونکہ اب طلاق ہو گئی یا خلا لے لی یا طلاق دے دی لہذا یہ چیزیں میری واپس کرو. اسی طرح سامان کپڑے کے لباس ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. یہ صرف اگر مرد حضرات ہیں ان سے بھی پھر واپس نہیں مانگ سکتے؟ اب مردوں کو بھی جو آپ گفٹ دیتے ہیں وہ گفٹ ہی ہوتا ہے. گفٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جو ایک معاشرے میں کسی کو تحفہ دے کے تو واپس لینا پسند تو نہیں کیا جاتا جی یہ جی تحفہ دیا تو واپس کرو جی. تو یہ چیز اسی طرح یہ اس میں بھی قانون میں بھی, اور یہ دیکھیں نا قانون جو ہے معاشرے کی بنیادی اصولوں پہ بنتا ہے. اچھا جی صحیح ہو گیا. اچھا تو جو سوشل کانٹریکٹ میں یا نکاح نامہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں کیا اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جن کا لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی جاننا بہت ضروری ہے, پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے پڑھنے کے علاوہ جو آپ بار بار اس لفظ استعمال کر رہے ہیں سوشل کانٹریکٹ یہ ہے سوسائٹی کو پتہ چل جاتا ہے یہ دو اشخاص جو ہیں عورت مرد جو ہیں یہ جو ہے خاتون اور شوہر جو ہیں میاں بیوی یہ اب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں گے بطور ہسبینڈ اینڈ وائف. تو یہ پورے سماج کو, معاشرے کو, برادری کو یہ اسی لیے اس کا گٹھ کرتے وقت جو ہے نکاح کرتے وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر روٹی کھانا بھی دیا جاتا ہے, ولیمہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں پتہ چلے کہ یہ جو ہے یہ کوئی کسی مذہبی رسم میں یا کسی مذہبی خیال یا عقیدے کے طور پر جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں, کرسچن ہیں, مسلم ہیں, فلاں ہیں. تو ہمارے یہاں جو اسلامک ہے وہ حق نکاح نامہ جو ہے وہ تحریر ہوتا ہے. یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے لیکن تحریر کا ایک قسم کا ثبوت ہو جاتا ہے تحریر ہونے میں.
صحیح. اچھا یہ جو کورٹ میرج ہوتی ہے, کورٹ میرج اور نکاح یا سوشل, وہ بھی ایک قسم کا سوشل کورٹ کانٹریکٹ. میرج تو کچھ نہیں ہے. کورٹ میرج تو ایک وہاں ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے عدالت میں کہ جی لڑکی کہتی ہے کہ میرے والدین جو ہیں, عموماً یہی کیس بنایا جائے, یہی ایک درخواست بنائی جاتی ہے کہ میری مرضی کے بغیر کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں کرنا نہیں چاہتی اور میں وہاں سے آ گئی ہوں اور میری جان کو خطرہ ہے. یہ اسٹیٹمنٹ وہ دے دیتی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو عدالت تھوڑی اس کو اجازت دیتی ہے کہ تم شادی کر لو. نہیں دیتی. نہیں, کوئی اجازت نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ عدالت میں دے دی جاتی ہے. اس اپلیکیشن کی سرٹیفائڈ کاپی جان کو خطرہ ہے اس قسم کا ایک استغاثہ ٹائپ ایک کمپلینٹ لکھ کے مجسٹریٹ کے پاس دی جاتی ہے کہ میں آپ کے لوکل ایریا میں آپ کی جو سیکشن میں موجود ہوں اور میری جان کو خطرہ ہے. ماں باپ کا نام لے لیتی ہے, بہن بھائیوں کا نام لے لیتی ہے, کسی بڑے بھائی کسی کا نام لے لیتی ہے کہ وہ میری زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں اور الزام لگاتی ہے ان کے اوپر اور میری جان کا خطرہ ہے. تو اس طرح سے وہ جو پروسیس جو اسٹیٹمنٹ عدالت میں ہوتی ہے اس کی سرٹیفائڈ مصدقہ نقل لے لیتے ہیں. مصدقہ نقل لے کے تو ایک مولوی کو دیتے ہیں. مولوی کہتا ہے جی کہ جی جو ہے میں اس کو رکھ کے تو مولوی جو ہے وہ نکاح کرا دیتا ہے. عدالتوں کے اندر بھی مولوی موجود ہوتے ہیں مختلف جگہوں میں, لوکیلٹیز میں جا کر. جو کورٹ میرج, تو جس کو آپ کورٹ میرج کہتے ہیں اس کا پروسیس یہی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کورٹ میرج یہی ہے کہ جی بس وہ مولوی کہتا ہے کہیں سے اجازت لے کر آؤ یا کہیں سے کوئی تحریر لے کے آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل نکاح چیلنج ہو جائے تو میں بھی پھنس جاؤں, ہے جی. لہٰذا جو ہے اکثر جو ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے عورت آ کے علاقہ مجسٹریٹ جس ایریا میں وہاں موجود ہوتی ہے پرمیشن لے لی. پرمیشن تو نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہ اس نے کبھی کسی عدالت نے پرمیشن نہیں دی کہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ شادی کریں. یہ آپ کو کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عدالت نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم شادی کر سکتی ہو. عدالت کے پاس قانونی اختیار ہی نہیں ہے کسی کو یہ کہنا کہ شادی کر لو یا نہ کرو. ٹھیک ہے. وہاں یہ ایک شکایت آتی ہے, ایک کمپلینٹ آتی ہے کہ جی مجھے زبردستی کر رہے ہیں. تو ویسے بھی انسانی حقوق کے لحاظ سے زبردستی کوئی چیز جو ہے عدالت کم از کم یہ تو کہہ سکتی ہے نا کہ کوئی زبردستی کر رہا ہو, کسی کی جان کا خطرہ ہو تو اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لے اور اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے اس کو پروسیس کرتی ہے عدالت. عدالت جو ہے ان کو نوٹس جاری کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگ وہاں سے لے کے نا سرٹیفائڈ کاپی اس بیان کی تو نکاح کروا لیتے ہیں. نکاح کروا کے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, پیچھے وہ فائل کلوز ہو جاتی ہے. تو اس کیس میں کسی بھی وقت اگر لڑکا ڈس اون کرے لڑکی کو کہ جیسے تھا ایک فیز تھا شادی کر لی, کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے, کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے کہ لڑکی کا بیک اپ ایسپیکٹ میں کیا چیز کانٹریکٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے جسٹ ان کیس ڈچ کرا. دیکھیں نا, آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بعد میں لڑکا بیک اپ کر گیا یا لڑکی بیک اپ کر گئی, بیک اپ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے, لڑکا کہہ سکتا ہے زبردستی میرا نکاح کرایا گیا, یا لڑکی کہہ سکتی ہے زبردستی میرا نکاح کرایا گیا. تو اس کے لیے انکوائری اوپن ہو سکتی ہے, پولیس کیس بھی بن سکتا ہے, عدالتوں کے اندر بھی آ کے نکاح کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور لڑکا بھی آ کے چیلنج کر سکتا ہے کہ میرا کوئی نکاح نہیں ہے, اور لڑکی بھی چیلنج کر سکتی ہے. لڑکی کر سکتی ہے, بٹ کنسیڈرنگ ہمارے سوسائٹی میں لڑکیاں زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں, ان کو اس ایسپیکٹ میں کہہ رہی ہوں. پہلے ایسے ہوتا تھا, نہیں ابھی بھی ایسے ہوتا ہے. لڑکیاں جب اپنے والدین کو ملتی ہیں جا کر پھر منحرف ہو جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم نے نہیں کیا, یہ وہاں جا کے گئے تو وہاں پہ وکیل کو کہا اور یہ ایک بندہ تھا یا لڑکا تھا اس نے یہ لکھوایا ہے, میری وہاں اسٹیٹمنٹ کروا دی اور میری یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے میری کنسینٹ سے نہیں تھی, میری ول سے نہیں تھی, میرے ارادے سے نہیں تھی. تو یہ تو کوئی بھی کسی وقت جو ہے اگر پھر جائے, حالانکہ عدالت جو ہے عدالت کے سامنے اسے انوتھ اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے. اور لیکن یہ کہ لڑکی کی فیور میں ہی رہتا ہے یہ بات, لڑکے کی فیور میں ہوتا ہے. اگر لڑکی بعد میں منحرف ہو جائے کہ یہ غلط ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, تو وہ اسٹیٹمنٹ لڑکے کی فیور میں ہی ہوتی ہے, کیونکہ جج کے سامنے پیش ہونا تصور کیا جاتا ہے کہ جی آزاد رائے کے ساتھ, آزاد خیال کے ساتھ, آزاد اوپینین کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہو کے اوپینین دیتا ہے اور جج اس سے وہاں حلف بھی لیتا ہے. تو ایسے کیس میں جیسے جب فیملیز انوالوڈ نہیں ہوتی اور لڑکا لڑکی اپنی رضامندی سے کورٹ میرج کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو لائرس کو نہیں چاہیے, ایڈوکیٹس کو, کہ وہ سوشل کانٹریکٹ میں ایسے ایلیمنٹس کو انکارپوریٹ کریں, مثال کے طور پہ حق مہر بڑھا کر لکھ دیں تاکہ لڑکا بیک آف نہ کرے. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو وہ لائرز کیا یا جو بھی کرا رہا ہوتا ہے وہاں پہ, ضروری نہیں لائر ہو, ایک عام آدمی بھی کرواتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, منشی ہیں, وہ لوگ ہیں. لائر کا وہاں تو کہیں ذکر نہیں ہوتا. لائر کا ذکر تو وہاں ہوتا ہے جو اپلیکیشن دیتا ہے عدالت میں. اچھا, وہاں تو بدریہ لائر ہوتا ہے. اور قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی درخواست بھی بدریہ لائر دے. اگر وہ درخواست بھی دینا چاہتا ہے تو وہ درخواست بھی لڑکی یا لڑکی خود دے سکتی ہے درخواست, ایسی کوئی بات نہیں. تو اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی.
رہی بات یہ کہ مولوی کے پاس جا کے نکاح کرانا، نکاح کراتے وقت جو ہے نہ آپ کا یہ کہنا کہ جی اس کو نکاح حق مہر کتنا ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے کم، یہ تو ان کی کنسنٹ سے ہی ہوتا ہے. ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی مولوی کے پاس جب بھی کبھی آئے تو اس کا نکاح حق مہر اتنا مقرر کرے ان حالات میں. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو آپ نے کبھی کورٹ میرج کروائی؟ نہیں، ہم نے تو نہیں کرائی، لیکن ہمارے ساتھ جو ہیں جو عدالت کچہری میں جو لوگ ساتھی ہیں ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، کورٹ میرجز کرواتے رہتے ہیں. اس میں حق مہر جو ہے اگر زیادہ لکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکے کی جو ہے وہ کنسنٹ جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے کہ اس نے اچھی نیت کے ساتھ جو کیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ جو عمل ہے اس کو پیرنٹس جو ہے پسند کریں. ٹھیک ہو گیا. تو کورٹ میرج کے بعد بھی ولیمہ کرنا فرض ہے لڑکے کا؟ دیکھیے کورٹ میرج کے بعد تو ولیمہ اگر کوئی اپنے جا کے دوستوں میں جا کے رشتہ داروں میں جا کے اگر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ماں باپ اگر راضی ہوں تو وہ ولیمہ کر سکتا ہے. اگر راضی نہ ہو تو نہیں، اگر راضی نہیں ہے تو وہ اپنی دوستوں کے فرینڈس کو بلا کے تو گیدرنگ 50 آدمیوں کو دے کے ایک دعوت ہی کرنی ہوتی ہے نا. اچھا، ولیمے سے آئی نو دس مائٹ ساؤنڈ اے بٹ لیم، لیکن اس زمانے میں ولیمہ ایک قسم کا اعلان ہوتا ہے نا کہ سوشلی اعلان ہوتا ہے نا، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. ظاہر ہے جب دعوت ہوتی ہے کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اسی کو ولیمہ کہتے ہیں. تو ولیمہ اگر اعلان ہی ہے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لگا دو کہ یہ دونوں فلانے کی بیٹی کی فلانے سے شادی ہو گئی ہے، دیٹس اٹ، کام ختم. اتنا ولیمہ کرنے کی کیا؟ میرے خیال میں جو ہے نا قوموں کے اندر یا معاشروں کے اندر روایات جو ہیں وہ بھی بڑا پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں. لوگوں کو شامل ہونا، لوگوں کو اطلاع دینا ایک اور چیز ہے، انہیں اس خوشی کے موقع میں شامل کرنا ایک بہت بڑی جو ہے پسندیدہ چیز ہے. لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اس خوشی میں شامل کیا گیا ہے. جی ہاں. اچھا، شادی کے بعد تھوڑا سا مرد اور عورتوں کے رائٹس کی اگر بات کریں، عورتوں کے کیا حقوق ہے اور مرد کے کیا حقوق ہے، جو بیسکس جو ہیں؟ دیکھیں مرد کا تو سب سے بڑا حق ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ اس کو خرچہ پرووائڈ کرے، اس کو شیلٹر پرووائڈ کرے، اسے گھر پرووائڈ کرے، اس کے روزمرہ کی زندگی کے خرچ اخراجات پرووائڈ کرے. اگر وہ ماں بننے والی ہوں تو اس کے اخراجات جو میڈیکل کے ہیں وہ پرووائڈ کرے، اس کو عزت دے، اس کو شیلٹر دے، اس کے حقوق کا خیال رکھے. یہ تو مرد کی ڈیوٹی ہے. اگر عورت ورکنگ لیڈی ہے تو وہ اپنی اس کو اور اگر ورکنگ لیڈی ہے تو پھر تب وہ کیوں فائنینشیل خرچہ آدمی کیوں اٹھائے اس کا، اگر وہ خود اپنا کر سکتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں تو بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے کہ عورت جو ہے چاہے کتنی بڑی توانگر اور امیر کبیر کیوں نہ ہو، مرد کے ذمے ہے اس کا خرچہ نان و نفقہ. یہ دین سے لیا گیا ہے اور معاشرہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو مرد کسی عورت کو اپنے نکاح میں لیتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ کیونکہ اپنے پیرنٹس سے وہ آتی ہے، اس کے گھر میں آتی ہے، زیادہ ایک گھر کے اندر تمام جو ضروریات زندگی ہیں وہ پرووائڈ کرنا جو ہے اس شوہر کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں تو یہ اس چیز کو دین میں بھی کہا گیا اور دنیا میں بھی اس کو پسند کیا گیا. بٹ بابا مطلب ایک یہ بہت ہی کانسپیکوس ٹیل ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم جب اپنی کر رہے تھے تبلیغ کا سلسلہ، جب ان کا شروع ہوا تو حضرت خدیجہ پیس بی اپون ہر، انہوں نے سارا گھر کا فائنانسز وہ دیکھتے تھے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو ٹیکنیکلی تو دین یہ بھی سکھاتا ہے نا کہ اٹس اوکے فار اے وومن کہ وہ گھر کی چیزوں میں کنٹریبیوٹ کرے سارا. دیکھیں یہ وہ تو نکاح یا جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں یہ ڈیولپ ہوا ہے نا، یعنی قانون ڈیولپ ہوتا ہے، اسلام کے اثر روح کے پیش نظر روایات ڈیولپ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں تو ساری چیزیں پھر فقہا جو جورسٹ تھے انہوں نے مختلف آراء قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیں اور اس طرح سے پھر یہ چیزیں ہوئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان معاشرے میں جو طریقے اور روایات ہیں، رواج جو ہیں، وہ ہی نئے شادی کرنے والے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. اور ریلیجس ایلیمنٹ کو اگر مد نظر رکھیں تو فیملی پلاننگ کو لے کے اسلام میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے فیملی پلاننگ تو یہ ہے نا کہ آپ کہتے ہیں بچوں کی تعداد کتنی رکھنی ہے، تو یہ تو میاں بیوی کی اپنی جو ہے نا وہ کنسنٹ ہے
کہ وہ کیسے اس چیز کو اپنی فیملی کو کرنا چاہتے ہیں اپنے، کیونکہ جدید دور میں تو سب سے بڑا جو ہے وہ ضرورت اور سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فائنینشلی ہم اس کو کیسے کریں گے، ان بچوں کو پڑھائیں گے کیسے یہ. لیکن دین کے لحاظ سے تو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ جی آپ اپنے بچوں کی جو کہ رزق کے بارے میں اور ان کے مستقبل کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں. ہمارے دین میں اس چیز میں اللہ تعالیٰ اور قرآن کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہے کہ جی آپ اپنی اولاد جو ہے اس وجہ سے ان کو ان کی جان نہ لیں کہ آپ کو یہ فکر ہو کہ مستقبل میں ان کو کیا کیسے ہوگا، کوئی مسائل پیدا ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اسلام میں تو جو ہے اس میں فیملی جتنے بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے، جتنے بھی بچے دے وہ اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کہ جدید دور میں ابھی پیرنٹس نے اگر، یا ہماری حکومتیں جو ہیں ابھی بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، پاکستان سے ایوب خان کے دور سے چلا آ رہا ہے خاندانی منصوبہ بندی، تو وہ آج تک جو ہے وہ موجود ہے. اور ابھی پڑھے لکھے لوگ تو خود ہی اس چیز کو مینٹین کر رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہاں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. جی اجتہاد کا بھی کانسیپٹ پھر یہاں پر آتا ہے کہ آپ پرانے جتنے بھی قرآن کا جو علم ہے وہ آپ کنٹمپرری سرکمسٹانسز کے اکارڈنگلی اس کو چلائیں. یہ تو اب ڈیبیٹیبل بات ہے کہ جی اب جو آج کل ہو رہا ہے یہ اجتہاد ہے یا نہیں، اور اجتہاد کب سے ختم ہو چکا ہے. اور اسلامی امت جو ہے مسلمانوں کی جو امت ہے اس میں اجتہاد کے معاملات جو اب کیا ہے، قانون کے بارے میں بہت صدیاں گزر گئی ہیں. اب تو ریاستیں اپنے اپنے جو حالات ہیں اس کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، اور لوگ بھی جو ہیں اپنی معاشی حالات اور اپنے سماجی حالات کے تحت جو ہے وہ ایک کمرے میں ایک بندہ رہ رہا ہے اور پچھلے 10 سال سے رہ رہا ہے، میاں بیوی ہیں، 1-2 بچے ہو گئے، تو وہ تو سوچتے ہیں کہ ہم بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو ہم کیسے آگے چلیں گے. بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے حالات کے مطابق جو ہے فیصلے کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اچھا اس میں سنس ہم خرچے پہ بات کر رہے تھے کہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے سارے فائنانسز دیکھنا. خرچہ مقرر بھی کیا جا سکتا ہے، اکمیر میں بھی مقرر کرتے ہیں، اکمیر کے اندر بھی مقرر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ آپ جتنے مرضی پابندیاں لگائیں یا آگے یوں ہونا چاہیے کالم بھی بنائیں. اصل میں میاں بیوی کی اپنی جو ہے کانسنٹ جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے اپنے جو بھی خرچہ ملتا ہے اس میں سے بھی اگر بچا سکتی ہے تو اچھی بات ہے. اور شوہر جو اس سے زیادہ بھی اگر دے سکتا ہے تو اس کو دینا چاہیے. اگر بیوی کہے کہ مجھے الگ ہونا ہے، مطلب اماں ابا جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو اس کیس میں آدمی کیا کرے، اسپیشلی بیکاز اگر اس کی فائنینشیل استطاعت بھی نہیں ہے الگ گھر خریدنے کی یا رینٹ پہ جانے کی. دیکھیے یہ جو ہمارے عدالتوں میں جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا ڈسپیوٹ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اکثر کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کے دے، اور لڑکا اور لڑکی جو ہے نئی عمر ہوتی ہے اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ گھر لینا، گھر بنانا ساری زندگی گزر جاتی ہے. تو وہ پیرنٹس کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں چلے مجھے کرائے پہ لے دیں. اکثر یہی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں کرائے پہ بھی نہیں لے سکتا، اور اسی طرح سے میریجز ختم ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا گھر وہی ہے جہاں شوہر ہے اور بیوی ہیں، وہ گھر بن جاتا ہے. باقی یہ تو بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے کہ کیسے گھر بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے. تو یہ تو میاں بیوی جب مل کے سوچیں گے، بیٹھیں گے، صلح صفائی سے رہیں گے تو گھر بھی بن جاتے ہیں. لیکن مطالبوں سے گھر جو ہے اگر مل جائے تو اپنے نصیب کی بات ہے، ادروائز اس پہ شادیاں ختم نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہو گیا. اچھا اگر ایک سے زیادہ شادی کی بات کریں تو اس کو ہم اگر اوبویسلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل کسی بھی لڑکی کے لیے کہ اس کے ہسبینڈ کو وہ شیئر کرے کسی دوسری خاتون کے ساتھ. تو سوشل کانٹریکٹ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس میں یہ چیز لڑکیاں لکھوا سکتی ہیں کہ دوسری شادی میری پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتا یا اجازت نہیں ہے کچھ اس طرح. میرے خیال میں یہ جو نکاح جو ہے اسلامی نکاح ہے تو اسلامی کی تو بنیادی اصول جو ہے وہ 4 شادیاں اس کا ذکر موجود ہے قرآن کے اندر. اور صرف اس میں یہ بھی ہے کہ بیلنس کرنا، ساروں کے حقوق کا خیال رکھنا. یہ کہنا کہ کسی نے یہ کہا کہ پابندی ہے تم نہیں کر سکتے، یہ شاید کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا. لیکن یہ کہنا کہ سب کا خرچہ ہونا چاہیے، سب کا خیال رکھنا چاہیے، سب کی عزت اور معیار کو قائم رکھنا چاہیے، اگر یہ کوئی شور کر سکتا ہے تو کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پرہیز ہی کرے تو اچھی بات ہے. ہاں اگر مطلب پہلی بیوی اس بات سے ہی ناخوش ہے تو پھر اٹس آف نو یوز نا کہ یعنی آپ اس کو خرچ اخراجات میں تنگی دے رہے ہیں، یا آپ اس کو تشدد کرتے ہیں، یا آپ اس کو مارتے ہیں اور آپ اس کو طلاق بھی نہیں دیتے، اور آپ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ایسے بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا حق بنتا ہے
اب آپ کہتے ہیں جی کہ میں اس سے تنگ آ کے کر رہا ہوں, تو پھر تنگ آ کے تو اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ فلاں جگہ سے تنگ, پھر 2 سے تنگ آئے گا تو 3 سے, تو یہ نہیں ہے. وہ اجازت ہے, ایک فیئرنیس اور انصاف پر مبنی اجازت. اگر سارے فائنینشیل خرچے بھی پورے کر رہا ہے, سب کچھ ہے, بیلنسڈ ہے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود وہ کہنا چاہ رہا ہے میں کروں, اور پہلی بیوی اس چیز پر رضامند نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ قانون موجود ہے. جب تک یہ ٹھیک قانون ہے. ختم نہیں ہوگا اس وقت اجازت کے بغیر بھی لوگ کر لیتے ہیں, اور کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں اور عدالتوں میں مقدمے بھی چلتے ہیں. لیکن زیادہ تر عورتیں جو ہیں ان چیزوں کو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں اور پھر دوبارہ گھر بھی ان کے جو ہے برباد ہو جاتے ہیں. اچھا, دیر آر آلسو انسٹنسز جہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھپ کر نکاح کرتے ہیں اور وہ لیگلی ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہوتا. پھر اکثر وہ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز وہ بیک آف کر دیتے ہیں کہ نہیں, مطلب پہلی بیوی سے چھپ کر کیا یا اس طرح کر کے. تو اس سینیریو میں پھر کیا کرے؟ اتنی اویئرنیس تو بچی کو ہونی چاہیے نا کہ بھائی یا تو نہیں, آپ یہ جو اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, یہ تو اویئرنیس جو ہے کالج کے اور اسکولوں کے جو نصاب ہوتے ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے نا. یہ اویئرنیس جو ہے میڈیا کے ذریعے یا اویئرنیس اخبار کے ذریعے یا کتاب لکھنے سے یا ٹیلی ویژن پہ مذاکرہ کرنے سے تو اویئرنیس نہیں ہوتی نا. معاشرتی اویئرنیس تو آپ چاہتے ہیں نا کہ پورے معاشرے میں اویئرنیس ہو, تو پورے معاشرے میں آپ ایک انڈیویجول کی تو نہیں بات کر رہے ہیں. پورے معاشرے میں اویئرنیس تو تبھی ہوتی ہے جب کہ معاشرہ یا حکومتیں جو ریاست جن کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ شروع سے یہ تعلیمی سطح پر جو ہے اسکولوں سے اور کالجوں سے یہ شروع کریں تاکہ بچوں کو یہ پتہ ہو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, اس دوسرے مضامین دنیا کے پڑھاتے رہیں گے, جو ہی پڑھ لکھ کے ایف اے بی اے ایم اے کرنے کے بعد بھی وہ بیچارے جو ہیں انہی مسائل کا شکار رہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی جگہ پر ضرورت ہے کہ ان کو بچپن سے اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے. ہاں, وہ تعلیم کے ذریعے دی جا سکتی. ایسے ہی رٹے مرواتے ہیں لیکن جو ٹرو ایسنس ہے وہ نہیں پڑھاتے, ایسا ہی ہے. اچھا, اس کے علاوہ بابا ڈیورس کی اگر بات کریں تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین طلاق اینڈ خلا, یہ جو 2 ٹرمینالوجیز ہیں. دیکھیے جی, طلاق تو جو ہے وہ ایک کی بھی ہوتی ہے, 2 بھی ہوتی ہیں, 3 بھی ہوتی ہیں, اور 3 طلاقیں یکمشت بھی ہوتی ہیں. تو طلاق دے دی کسی نے تو وہ پھر طلاق ہو گئی ایک دفعہ میں نہیں. ایک بیسیکلی 1 2 3 جو ہے نا, یہ 1 اور 2 جو ہے اس لیے کہی گئی کہ ایک وارننگ کے طور پر. ایک دینے کا مقصد یہ ہے کہ وارننگ ہے کہ بیوی کو میں اس کی کچھ باتوں کو یا اس کے کچھ اصول یا اس کی جو بھی چیزیں جو مجھ سے متصادم ہیں, اور وہ آپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کو سبق سکھانا, اس کو بتانا چاہتے ہیں, تو ایک دیتے ہیں. تو مرد ہمیشہ طلاق کسی مجبوری کی وجہ سے دیتا ہے, اور وہ اگر دے رہا ہے شوق کی وجہ سے دے, شوق تو کوئی نہیں ہوتا, گھر آباد کرنا جو ہے گھر آباد ہوا ہوتا ہے, کوئی توڑتا تو نہیں. اینی ہو پھر آپ 2 تو ایک کے بعد جو ہے نا پھر وہ ہو جاتے ہیں آپس میں مسائلیت کی بات ہو جاتی ہے. یونین کاؤنسل یا کوئی دوسرا یا تیسرا آدمی, 2 لوگ. اور قرآن میں دیکھیں نا, قرآن میں ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں کسی ان کا تنازع ہو جائے تو ہر طرف سے ایک آدمی جو ہے بیٹھ جائے وہ ان کی صلح کرانے کے لیے. اور اس میں یہ بیچ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو صلح ہو جائے گی. وہ جو دونوں آدمی ہیں نا دونوں طرف سے, اگر وہ چاہیں تو صلح ہو جائے گی. تو وہ جو دونوں آدمی ہیں وہ ایسے آدمی ہونے چاہیے یا ایسے آدمی ہوتے ہیں. اسلام نے اور قرآن نے ایسے آدمیوں کی شکل و صورت بتائی ہے کہ جو صلح جو لوگ ہوتے ہیں, صلح جو لوگ تو ہمیشہ صلح کرا لیتے ہیں. بات یہ ہے.